بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ہارر اسٹوریز وتھ گل۔ اگر آپ کو میری کہانی پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ دوستو، کل آپ نے کہانی کا پارٹ 1 دیکھا، تو آئیے چلتے ہیں پارٹ 2 کی طرف۔ کسی کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہوا ہے۔ کچھ لوگ دبے دبے لفظوں میں کہہ رہے تھے کہ یہ کریمن چڑیل کو جلانے کا نتیجہ ہے۔ اب اس کی روح گاؤں میں کسی کو بھی نہیں چھوڑے گی، ایک ایک سے انتقام لے گی۔ سب سے زیادہ خوفزدہ گاؤں کا وڈیرا علی نواز تھا۔ اس نے ماضی میں بھی اسی طرح مختلف لوگوں کی زمینوں کو ہڑپ کیا تھا۔ علی نواز کو یہ شوق تھا کہ اس کی گاؤں میں اتنی زیادہ زمینیں ہوں کہ کوئی اس کا مقابلہ نہ ہو۔ اس مقصد کے تحت وہ کسی ایک حاری کو اعتماد میں لے کر، جس کی زمین ہتھیانی ہوتی تھی، اس کی بیوی کے بارے میں افواہ پھیلا دیتا تھا کہ وہ چڑیل ہے اور راتوں میں لوگوں کا خون پیتی ہے، قبرستانوں سے مردہ بچوں کے دل اور کلیجہ نکال کر کھا جاتی ہے۔ اس طرح وڈیرے نے بے شمار لوگوں کی زمینیں ہتھیا لی تھی، لیکن کبھی ایسا واقعہ گاؤں میں پیش نہیں آیا تھا۔ یہ اپنی نوعیت کا گاؤں میں پہلا واقعہ ہوا تھا جس نے گاؤں والوں کو دہلا کر رکھ دیا تھا۔ کئی دن تک پھر کوئی واردات نہ ہونے پر گاؤں والوں کو سکون ملا تھا اور انہوں نے ڈرنا چھوڑ دیا تھا۔ وڈیرے نے بھی سکون کا سانس لیا تھا، ورنہ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ شہر جا کر کسی عامل سے مدد حاصل کرے گا۔ اس کا شہر میں ایک عامل جاننے والا تھا۔ کبھی جب وہ کسی پریشانی میں مبتلا ہوتا تو وہ اس عامل کے پاس چلا جاتا تھا۔ وہ عامل کالے علوم کا ماہر تھا۔ اس کے پاس لوگوں کا ہر وقت تاندا بندہ رہتا تھا۔ ایک صبح وڈیرا سو کر اٹھا تو اسے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے اس کے سرہانے کوئی کھڑا ہے۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اس نے اپنا وہم جان کر باتھ روم کی طرف قدم بڑھائے۔ اچانک گھنگرو بجنے کی آواز سنائی دی۔ وہ آواز باتھ روم سے آ رہی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی باتھ روم میں موجود ہے۔ کون ہے اندر؟ اس نے پوچھا۔ جواب میں خاموشی رہی۔ اس نے پھر پوچھا۔ جواب میں خاموشی ہی رہی۔ مجبوراً وڈیرے نے باتھ روم کا دروازہ کھول کر اندر جھانکا۔ باتھ روم میں کوئی نہیں تھا۔ اسے بڑی حیرت ہوئی، حالانکہ اس نے خود اپنے کانوں سے گھنگرو کی آواز سنی تھی۔ ایک رات فیاض کھیتوں میں پانی دینے کی ڈیوٹی کر کے گھر کو لوٹ رہا تھا۔ ایک درخت کے پاس سے گزرتے ہوئے کوئی چیز درخت سے اس پر گری۔ وہ اگر فوراً سے پیچھے نہ ہو جاتا تو وہ چیز اس پر گر جاتی۔ فیاض نے چونک کر اس چیز کو دیکھا۔ وہ کوئی عورت تھی۔ چہرے پر بال اس طرح بکھرے ہوئے تھے کہ چہرہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ عورت زمین سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ فیاض ابھی تک حیرت سے بت بنا اسے دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی اس عورت نے اپنے چہرے سے بال ہٹائے، وہ کریمن تھی۔ کریمن کو دیکھ کر فیاض کو ایک زبردست جھٹکا لگا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اس کا سامنا اس طرح سے ہو جائے گا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ فیاض، مجھے دیکھ کر کیوں تمہارا دم خشک ہو رہا ہے؟ کیا اس سے پہلے
تو نے मुझे देखा नहीं? बोल, खामोश क्यों है? करीमन ने कहा। तुम जिंदा कैसे हो? फयाज ने कहा। जैसे तुम जिंदा हो ऐसे ही मैं जिंदा हूँ, वो जोरदार कहका लगाकर बोली। और मैं इस वक्त तक जिंदा रहूंगी जब तक वडेरा अली नवाज मर नहीं जाता। तुझे मेरा साथ देना होगा, वरना तेरा अंजाम हारी राजू से भी ज्यादा भयानक होगा। मुझे क्या करना होगा? फयाज हकलाया। मेरी बात गौर से सुन। वडेरा अली नवाज खूनी है। इसके जिस्म में किसी की ज़ात की एक बदरू सरायत कर जाती है। वो रातों में लोगों का खून पीता है, और यही नहीं बल्कि अक्सर कब्रिस्तान में जाकर ताज़ा कब्र खोदकर मुर्दे का दिल कलेजा चबा जाता है। तुझे वडेरे का ये रूप लोगों को बताना होगा। मैं ये बात किस तरह से वडेरे के खिलाफ बोल सकता हूँ? मैंने इसे किसी का खून पीते नहीं देखा। फयाज ने बेबसी से कहा। तूने मुझे किसी का खून पीते देखा था? फिर तूने मुझे चुड़ैल किस तरह से साबित किया था? इसी तरह से तुझे वडेरे को साबित करना होगा। वडेरे का असल रूप देखना चाहता है तो अभी और इसी वक्त वडेरे के डेरे में जाकर देख। इसके मुंह पर इंसानी खून लगा होगा। करीमा ने गुस्से से इसकी तरफ देखा। मैं देख लेता हूँ। फयाज इसके इस तरह देखने पर घबरा गया था, और फिर फयाज तेज तेज भागता चला गया और वडेरे के डेरे पर जाकर ही सांस लिया। वडेरा इसी वक्त नींद से बेदार हुआ था। इसकी नज़र जैसे ही खौफज़दा फयाज पर पड़ी तो वो चौंका। फयाज, क्या बात है? तो इतना घबराया हुआ क्यों है? साईं, मुझे करीमन मिली थी, वो कह रही थी। ये कहते कहते वो रुक गया। हाँ बोल, क्या कह रही थी? साईं, आप पर इल्ज़ाम लगा रही थी कि आप इंसानों का खून पीते हैं। वो बकवास करती है। इसमें हिम्मत है तो मेरे सामने आकर बात करे। वडेरा गुस्से से बोला। साईं, आपके मुंह पर खून लगा हुआ है। फयाज ने हिम्मत करके कह ही दिया। वडेरा ये सुनकर घबरा गया और अपना चेहरा आईने में देखा। वाकई इसके मुंह पर खून लगा हुआ था। खून देखकर वो मजीद घबरा गया और जल्दी से खून साफ किया। देख फयाज, ये इस करीमन की शरारत लगती है। वो मुझे बदनाम करना चाहती है। इस बात का तू किसी से जिक्र न करना। जी साईं, मैं किसी से नहीं कहूँगा। फयाज ये कहता हुआ डेरे से लौट आया। वडेरा इसके जाने पर सोच में पड़ गया था। अब तक वो ज़मीन हथियाने के लिए जो हरबा इस्तेमाल करता था, वही हरबा अब करीमन ने भी इस्तेमाल किया था। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि जब करीमन को जिंदा जला दिया गया था तो फिर वो जिंदा कैसे है। अचानक किसी औरत के जोरदार कहका लगाने पर इसने चौंक कर इधर उधर देखा। इस जगह इसके अलावा कोई भी नहीं था। फिर किसी औरत के कहके की आवाज़ इसे कैसे सुनाई दे गई? वडेरे ने इसे अपना वहम ख्याल किया। दोपहर में रात चलते हुए फयाज की दानिश से मुलाकात हो जाने पर इसने सुबह के वाक़े के बारे में तफसील से बताया, जिसे सुनकर दानिश भी हैरान रह गया। फयाज भाई, ये तुमने बड़ी ख़तरनाक खबर मुझे सुना दी है। इसका मतलब है करीमन
میرے پاس بھی آئے گی۔ اب یہ اس کی مرضی پر منحصر ہوگا کہ وہ مجھے زندہ چھوڑ دے یا ہلاک کر دے۔ دانش نے پریشان ہوتے ہوئے کہا، میں تمہیں بھی زندہ چھوڑ دوں گی، اس شرط پر کہ تمہیں وہی کرنا ہوگا جو میں تمہیں کہوں گی۔ اچانک کریمن کی آواز سنائی دینے پر وہ دونوں بری طرح چونکے۔ ایک جانب کریمن کھڑی انہیں گھور رہی تھی۔ کریمن تم؟ دانش کی گھگئی بند گئی تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اتنی جلدی کریمن سے ملاقات ہو جائے گی۔ دانش، تم بڑے بہادر شخص ہو، مجھ جیسی عورت سے ڈر رہے ہو، تم زندہ کیسے ہو گئی؟ دانش نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ مجھے وڈیرا علی نواز سے انتقام لینا ہے۔ جب تک میں اپنا انتقام نہیں لے لیتی میری روح کو سکون نہیں ملے گا۔ ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ دانش نے پوچھا۔ گاؤں والوں کو وڈیرے کی اصلیت سے آگاہ کرنا ہوگا۔ وہ خونی ہے، وہ لوگوں کا رات کے اندھیرے میں خون پیتا ہے اور اپنا گناہ عورتوں پر تھوپ دیتا ہے، کریمن نے کہا۔ کریمن، جیسا تم کہو گی ہم ویسا ہی کریں گے، فیاض نے کہا۔ اور تم؟ کریمن نے غصے سے دانش کو گھورا۔ دوستو، اس کہانی کا پارٹ 3 دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔